نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بے کسپنا ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد مقتدر علماء کرام نعت خانان شیریں لسان و اہل اسلام اس مسجد خطیب و امام معززین حاضرین و سامعین خصوصی طور تے تشریف فرمانے صاحبزادہ محمد عثمان صاحب اور انہوں دے والد گرامی صاحبزادہ طاہر صاحب زیدہ مجدہ. اللہ کریم آپ دے آستانے نو بزرگان دے فیضان نو سارے واسطے باعث فیض و برکت بنائے. گرامی قدر سنگیوں اور ساتھیوں اور دوستوں، ان سنگیاں نو جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام اور انتظام کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے، اس بستی دے لوگ اے نوجوان سنگی، اللہ کریم انہاں سب نوی اس خوبصورت اہتمام تے جزائے خیر نصیب فرمائے. یقیناً آپ احباب نے کافی انتظار کیتا، رات دا کافی حصہ بیت گیا جس دے اندر آ کر دی حاضری ہے اور کچھ موسم دی وجہ تو بھی اپ سیٹ ہو گیا، ورنہ شاید اس وقت تک محفل پاک اختتام دے قریب ہوندی. لیکن پھر بھی موسم دی خرابی دے باوجود تہاڈا جمع رہنا اور دوسری جگہ تے محفل نو منتقل کرنا اور پھر بیٹھنا، اے محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی علامت ہے. سو اس محبت دینیہ تے اور اس جذبے تے اللہ کریم آپ نو صراط مستقیم تک قائم و دائم رکھے. عزیزان محترم و سامعین محترم، قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند گزارشات تواڈے سامنے پیش کراں گا. اللہ
آپ سب دا بیٹھنا اور سماعت کرنا قبول فرمائے۔ بیلیو، اسلام جس وقت دنیا تے ظاہر ہویا ہے، نبی سرکار نے اعلان فرمایا ہے تے سب تو پہلے اس اعلان تے لبیک حضور دی بیوی نے آکھیا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ توجہ ہے جناب؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب تو پہلی خاتون نے جنہ نے کلمہ شریف پڑھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سب تو پہلے لڑکے نے جنہ نے کلمہ پڑھا، کیونکہ اس ویلے آپ دی عمر مبارک لڑکپن دی سی۔ توجہ ہے جناب؟ 9 یا 10 سال اس وقت حضرت علی پاک دی عمر پاک سی جس ویلے نبی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ سب تو پہلے کامل مرد جڑے نوجوان سن انہیں چو کلمہ پڑھن والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے۔ عزیزان محترم، اس تو بعد اور لوگ بھی کلمہ پڑھ دے گئے، اسلام تھوڑا تھوڑا پھیلتا گیا، لیکن ایک تحریک خفیہ سی اندر اندر چل رہی سی۔ اکثر لوگ اپنے ایمان تے اسلام دا اعلان نہیں سن کر دے، کفار دیاں ایذا رسانیاں دے ڈر تو۔ توجہ ہے نا جناب دی؟ اعلان نہیں سن کر دے۔ جس وقت اس کم دے اتے مزید شدت پیدا ہوئی اور لوگاں وچے خبر مشہور ہوئی، تو حضرت عمر بن خطاب اپنے گھروں ننگی تلوار لے کے اس چیز واسطے نکلے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا یہ جھگڑا پیا ہے نا عرب وچ، ایک جھگڑا ختم کرا۔ وہ اپنے گھروں جھگڑا ختم کرن نکلے، ادو نبی سرکار نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، اللہم اید الاسلام بے عمر، میرے مولا عمر دے ذریعے نال اسلام نو طاقت عطا فرما۔ بھائی میاں بات سمجھنے والی ہے اور میرے بچے سمجھ لو تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے اور ایک چیز ذہن وچ بیٹھ جائے۔ مدد دین والا اللہ، دین اللہ دا، مدد منگن والے حضور۔ چھوٹا جہا بچے دے ذہن تے سوال ہے جڑے بیٹھے ہو کہ حضور نے عمر نو کیوں وسیلہ بنایا ہے کہ یا اللہ عمر دے وسیلے نال اسلام نو طاقت دے؟ اے دا مطلب ہویا کہ اللہ دی قدرت کاملہ اور محمد مصطفیٰ کریم دی حکمت بالغہ اس بات دا تقاضا کر دی ہے کہ ہر کام کردہ تے اللہ ہی ہے، پر اپنے کسے محبوب دے وسیلے نال کردہ ہے۔ توجہ ہے حضرات دی؟ بچوں آپ کو سمجھ آئی؟ آپ نے بات کو سمجھا؟ حضرت عمر نو حضور نے اور خدا نے اسلام دی تقویت دا وسیلہ بڑھایا۔ سو اللہ مسبب الاسباب ہے، مسبب الاسباب ہے، ہر کم دے اندر حکمت اس دیئے، لیکن ما تحت الاسباب چیزاں دے اندر اللہ کریم بندیانو سبب تے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام سرکار نے جس وقت یہ دعا فرمائی تے دعا حضور دی تے سارے صحابہ حضور دے مرید نے عمر نو تاریخ چاکھیا جاندہ ہے کہ او مرید بھی ہے تے مراد بھی ہے، کہ سائیاں منگیا ہے کہ دیو، اللہ نے قبول فرمایا اور حضرت عمر آ گئے۔ دار ارقم دے اندر نبی علیہ السلام موجود سن، تے بچے سارے جملہ نوٹ کر لو، 39 بندے پہلے مسلمان ہو چکے سن۔ ٹھیک ہے جناب؟ کتنے بندے؟ 39 بندے کلمہ پڑھ چکے سن، تے نماز بھی عرشاں تو زمین تے آ چکی سی۔
انہاں کلمہ پڑھن والے حضرت ابو بکر بھی موجود نے، حضرت عثمان بھی موجود نے، حضرت سعد بھی موجود نے، حضرت علی بھی موجود نے، حضرت بلال بھی موجود نے. ایڈے وڈے وڈے ہستیاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تے نماز عرشاں تو مکے آ گئی سی پر اجے حجرے وچ سی. توجہ ہے جناب کہ نہیں؟ سن دے پے ہو؟ نماز حجرے دے اندر سی، نماز اللہ دی پڑھنی حضور نے ہے حجرے چ. جدو عمر آئے نبی سرکار دی بارگاہ چ کلمہ شریف پڑھا. وہ واقعہ طویل ہے آپ دے کل اسلام لانے دا، شارٹ کر کے دس رہے ہیں. جدو کلمہ پڑھیا تو پہلی گل یہ کیتی ہے یا رسول اللہ نماز اندر کیوں پڑھ دے ہو؟ حضور نے فرمایا عمر اس تو اندر پڑھنے ہاں کہ اسی تھوڑے ہاں، اجے اسی قلیل ہاں. نبی سرکار دی بارگاہ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلیل ہوواں گے سچے تے ہیں نا؟ فرما ہاں عمر اسی سچے ہاں. عرض کی تھی یا رسول اللہ آج نماز اندر نہیں پڑھنی، آج عمر کلمہ پڑھے. ذرا بندیاں پتہ تے لگے با آج عمر کلمہ پڑھیا ہے. آج نماز اندر نہیں پڑھا گیا، آج نماز باہر پڑھنی ہے. میرے نبی آپ پہ کوئی فیصلہ نہیں فرما دے. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اللہ دی وحی ہوندی ہے تے حضور سرکار دا فعل ہوتا ہے. میرے نبی سرکار نے توقف فرمایا کہ عمر دی تے مرضی ہے باہر نکلیے، مالکہ تیری کی مرضی ہے. عزیزان من اللہ تا قرآن لے کے جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ پہ فرما دے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. تسی ہوڑی کیوں بول دے ہو؟ تھک پے ہو؟ اسد اللہ صاحب توجہ ہے جناب؟ مسئلہ بھی سمجھان دینا نال سنیا. پتہ ہے آج تیرا دن ہے، میں ولجو کرائی ہے جیڑا محفل کراندہ ہے وہ افسر ہوندہ ہے نا دوجیاں تھے. آج ساڑھے تے بھی افسر لگا ہے جن دل کرا سونا دا تین ٹائم ڈینا ہے دوجے نہ دیا جے تو ریسٹ کر. وہ ریسٹ جو جاندہ ہے جی اسد اللہ صاحب دا حکم ہے ریسٹ کرو. ہاں جی توجہ ہے جناب؟ میرے اللہ نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. میرے پاک نبی سرکار دی دعا سی تے عمر آیا سی. اللہ فرمایا سونیا یہ تیری یہ مرضی ہے تے عمر دی مرضی تے رب دی مرضی رل گئی. آج باہری نماز پڑھی جائے. مسجد چو نماز حرم سین کعبہ دے اندر لے کے آن والی ہستی عمر بن خطاب دی ہے. ٹل تے مڑ اللہ ہی عطا کردا ہے پر بندیاں دا بھی کچھ تے مان رکھنا چاہیے. ٹل تے رب دی عطا ہی ہے نا، لیکن ویکھو نا اگے بندے بھی گھٹ ٹل والے تے نہ ہے، لیکن یہ اپنی اپنی شان ہوندی ہے تے اپنے اپنے اعزاز ہوندے نے. لکل فن رجال، ہر فن دے وکھرے بندے ہوندے. ہر بندہ ہر فن مولا نہیں ہوتا. کسے کول کوئی ہوندا ہے، کسے کول کوئی ہوندا ہے. روب عمر کول ہاں روب عمر کول ایڈا ہے کہ جس راہ تو آوے شیطان وہ راہ چھڑ دیتا ہے. اے عمر دے روب دا ہن بھی عالم ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جلیاں بندیاں سمجھ بھی تے بڑھ لیٹ اپڑ دے ہوئے نا. انہاں دے اپڑ دے گڈی اگاں لنگ گئی ہوندی ہے تو پیچھے اپڑ کے آندے نو سان بھی رلا لیا جی. عزیزان من میرے نبی سرکار دی بارگاہ چ عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک پاسے امیر حمزہ ہون ایک پاسے عمر ہوئے گا. سونیا نماز تسی پڑھاؤ میں وے نواں کیڑا کافر تواڈے نیڑے آوندا ہے. توجہ ہے جناب؟ کوئی نہیں حال ہے. توجہ ہے جناب؟ اس نال سانو تقریر دے ان دی تقریر بھی کرنی پونی.
یہ گل ٹھیک ہے تھی تو بگڑیا ہے نہیں تو ایک بار آخنا بہ جا تھلے دوسری باری کوئی نہ اٹھنا ہوں یہ بھی پتا ہے میں کوئی نہیں آخنا جی میں دل میں کرتا رہا بہ جا توجہ ہے جناب عزیزان من اس چیز دا جڑا بندہ منکر ہو جاندہ ہے نا یہ بھی بڑی وڈی پرابلم ہے سکولاں تے کالجاں اکثر بچیاں نوں یہ دسیا جاندہ ہے کہ جو مانگنا ہے بیٹا وہ تو اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کے سوا تو کوئی کچھ دیتا ہی نہیں اللہ کے سوا کون دے گا اللہ دیتا ہے اللہ سے مانگا کرو یہ پیر فقیر یہ ملا مولوی یہ جو پیر ہیں یہ جو تویز دینے والے دم کرنے والے ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو تم اللہ سے مانگا کرو اللہ مسبب الاسباب ہے اللہ دیتا ہے اور پڑھے لکھے نوجوان بچے جڑے نویں نویں سکولے گئے ہوندے نا تے او مڑ نویں روشنی سمجھ دین باج ساڈے ماسٹر نوں ہی مسئلے دا پتہ لگا ہے تے پتر اودوں تے مڑ تسی سنتے ہی رہندے ہو تے درویشاں دا مسئلہ بھی سن لیا جے توجہ نال سن سو تے انشاءاللہ تہاڈا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ ایک ہی چیز ہوندا ہے کسی بزرگ دے وسیلے نال منگنا میں ایک حدیث پیش کر دینا ویسے پیش کرتے ہی رہی دی لیکن ذرا برکت واسطے پیش کرنے اور مڑ موضوع کی طرف پلٹاں گے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے جدو یوم قیامت ہوئے گا تو ساری مخلوق اکٹھی ہو کے تے حضور دی خدمت حضرت آدم دی خدمت حاضر ہو جائے گی بھائی توجہ ہے بڑی معروف حدیث ہے تقریباً بچیاں سنیاں نو حفظ ہو گئی پرابلم یہ انہیں ویلے سے یاد نہیں ہوندی حفظ انہیں سارے نو لیکن جس لئے گل کرنے دا ویلا ہوندا ہے اس لئے بھول جاندے ہیں میں پیار سے کرنا جناب بخاری وچ موجود ہے مسلم وچ موجود ہے مشکات وچ موجود ہے کتاب الشفاء دے اندر اور صرف بخاری دے اندر بھی تکرار 5 تو زیادہ مرتبہ حدیث مبارکہ حضور دی نقل ہوئی ہے بخاری شریف ایک کتاب وچ 5 تو بھی زیادہ مرتبہ حدیث آئی اے حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ یوم قیامت ساری مخلوق پریشان ہو تو پریشانی تے ہونی ہے کیونکہ دن ہی ایسا ہونا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی بہن برا رشتہ دار سارے ایک دوسرے چھڑ جان کسی نو کسی دا کوئی پہچان کوئی فکر نہیں وہ نہ آکھنا ہے اپنی فکر کرو آج کوئی نہیں رشتہ دار اس وقت ساری مخلوق اکٹھی ہونا ہے ہونے دا حل کی کریے اس کام دا ورنہ کہنا حل کھڑا ہے جنہ دے پتر آؤ حضرت آدم کو چلیے ساری مخلوق حضرت آدم دے کول کٹھی ہو کے عرض قریبا سی سرکار تواڈے کول آیا با اللہ کول سن معافی نہ لے دے اسی بڑے گناہگار ہیں ساڈیاں بڑیاں غلطیاں نے تے سونے رب اگے عرض کرو تسی آدم و صفی اللہ تہن اللہ اپنے ہاتھ نال بنایا ہے خلیفۃ اللہ او نائب ہو اللہ پاک دا تواڈے نال بڑا پیار ہے تے سونے اللہ کول معافی لے دے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانا ہے بھئی ایک کام میرا نہیں لست ہونا ایک کام میرا نہیں اچھا حضرت آدم نے یہ نہیں فرمایا بے ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں انہوں نے فرمایا بے کام ممکن ہی نہیں انہوں نے فرمایا میرا نہیں اذهبوا الى غیری کسی اور بوئے تے ٹر جاؤ یعنی میں نہیں کر سکتا ہوں کوئی اور ایسا ہی جیس کرنا ہے اگر ڈوڈو لوگ حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کو حضرت ابراہیم کو ٹردیاں حضرت عیسیٰ کو بندے آنا ہے ساری مخلوق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت مخلوق آئے گی کہ اے روح اللہ کلمت اللہ اللہ کو معافی لے دیو سونے اور نکی جی گل پلے بنو اے سارے نبی مخلوق نو رب کو کیوں نہیں گل دے جاؤ اللہ کو منگو تسی حشر والے دے بھی غیر اللہ ٹرے ہو جاؤ اللہ کو منگو جو دیندہ اللہ دیندہ نبی شرک دی تعلیم تے نہیں نہ دیندے توجہ ہے جناب انبیاء تعلیم شرک نہیں کر دے ساری مخلوق حضرت عیسیٰ کو جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمان گے ایک کام میرا بھی نہیں لیکن آؤ میں تو انو گلتا ہوتے ہیں جی تو خالی کوئی نہیں جا سکتا اے گل لے پیارے سمجھ آئی کوئی نہ میں تو یہ نہیں کرنا لیکن یہ نہیں میں ہندہ ہی نہیں ہو جانا ہے انج آؤ میں تو گھلتا ہوتے ہیں جی تو ہو جانا ہے عزیزہ ندی وکار ساری مخلوق ٹر دیا
جدو مدینے دی تاجدار سرکار دے دروازے تے آئے گی اللہ قرآن فرماندے نے ولو اللہم الظلموا انفسہم جاؤکا ساری مخلوق ٹردیاں ٹردیاں حضور دے دروازے تے سارے دروازے پھرن تو بعد آئے گا جدو میرے نبی سرکار دے دروازے تے آن گے میرے نبی سرکار نہیں فرمان گے کسے اور کول جاؤ حضور فرمان گے انا لہا دروازے تے آنا لیو اے تے کمی میرا آ جاؤ تو انو معافیاں مل جان گیا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کل نبی یا آسمان نو آکو اتنا کٹ چھڑے کیونکہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے اٹھنا نہیں پکی والا اٹھنا نہیں مووی والے دی مووی بنائی ہے مہربانی تو ہوں اٹھو تو میں تقریر بس کر نہیں پیسے ان کٹھی دے توجہ حضرات حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے کل نبی محتاج انا دے تے او سرتاج تمام آل سمیت محمد بخشا تے ہون درود سلام آئی دے ہوتے تقریر کروں آئی دے ہوتے میرے نبی سرکار مدینہ شریف دی گلی چلنگے جان تے ایک مائی سی انج دی سمجھ آ گئی جی اونج کاش ہی اونج دا ہو جائے کیونکہ حضور دے دورے سی مائی نے حضور دا دامن پکڑ لیا عرض کر دیئے سونیا ساٹھی بھی گل سنو ہائے ہائے میرے نبی سرکار عرب دی دھوپچ مدینے دے بازارت کھڑے ہو گئے گرمی بڑے عروج تے پسینہ وگدا پیا ہے میرے نبی سرکار کھلو کے بڑھڑی مائی دیا گلہ سن دے رہے او سنان دی رہی حضور سن دے رہے او سنان دی رہی حضور سن دے رہے تے ایو جیاں جیڑیاں مائیاں جدو آ جاننا تے سنائن لگ پاؤن انہاں دیاں مکدیاں کوئی نہیں وہ آندیاں ایک تویز پینا آستے دیو ایک گل پینا آستے دیو دنیا والا سن منے دیو تے اکھانڈ نو پھوکا مار چھڑیا ہے ساریاں کھوینی ہے تے پچھو دعا کر چھڑیا انہاں سارے دکھڑے اپنے سننے ہوندے نے تے اسی بھی آنے چلو جی سن سنایا اے وال ہو جاندے تے چل سنا لا مائی وٹی اے دے نال پھر بندے دا ادھروں گل نکل جائے تو ذرا آسان ہو جاندا ایزی فیل کردا ہے عزیزاں نے من حضور سن دے رہے او سناندی رہی جدوں اپنی مرضی نال حضور دی عادت مبارکہ سی جڑا حضور دا ہاتھ پھڑیا حضور کدی نہ چھڑایا وہ اپنی مرضی نال بندہ چھڈیا تے حضور چھڈاندے ہے نہیں تے حضور کسے کولو بھی ہاتھ چھڑایا نہیں تو آنے اس گل دی سمجھ نہیں آئی وہ حضور کیوں نہ ہاتھ چھڑاندے بجے میں چھڑا لیا سمجھ آ گئی جے گل میرے نبی سرکار نے جدو اس اپنی مرضی نال گلاں مکائیاں او دیاں گلاں مکیاں تے حضور چلے حضرت عمر نال سن
عرض کردے نے سونیا پورے مدینے چ دی گل کوئی نہیں سندا جدی تسی اتنی دیر سندے رہے ہو پورے مدینے چ اس بڑھڑی دی گل کوئی نہیں سندا جدی تسی اتنی دیر سندے رہے ہو میرے نبی سرکار بولے اور کیا کمال دا جملہ ارشاد فرمایا حضور فرماندے نے عمر اور دی سنتا کوئی نہیں جے میں بھی نہ سنا ایدیاں گلاں اور کون سنے گا آنکھ نہ بیلیا ماڑیانو سین لایا میر بانی سونیا ماڑیانو سین لایا میر بانی سونیا کئی بلا کے خیر پایا میر بانی سونیا میرے حضور بیٹھے ہوئے نے حضور قدید تناول فرما رہے ہیں عربک ڈش قبید یعنی گوشت نو خشک کر کے تو بنائی جاندی ہے حضور وہ تناول فرما رہے سن ایک مائی آئی مدینے میں مشہور سی کہ ایب نارمل ہے اس دی صحت جڑی ہے نا دی مینٹلی وہ ٹھیک نہیں وہ آکے حضور نو کہہ دیئے یا رسول اللہ تسی آپ پہ کھا رہے ہو من بھی عطا فرماؤ حضور ان بھی دے چھڑ دیا جن منگن دی جاچ نہ ہو گیا باجے گیا میرے نبی سرکار نے ایک مٹھی بھری ہے اینج مٹھی بھریا جنہوں پنجابی تسی بڑیاں کہہ دے ہو حضور نے اینج مٹھی بھری ہے بھر کے فرمایا لے تو بھی کھا لے کڈی سیانی مائی سی کہندی ہے سونیا اے نہیں چاہی دیا جڑی اپنے منہ مبارک کے چبا رہے ہو میں نو کڈ کے عطا فرما انج دے لوگ بھی تے سرکار میری کو لاؤندے ہیں نا میرے سرکار نہ نہیں کیتی اور ساری زندگی حضور نے صرف کلمے لا پڑھیا ہے نہیں تے حضور دی زبانی چلا نکلے ہی نہیں لا دا مطلب ہوندہ ہے نا نہیں لا دا کی مطلب ہوندہ ہے نہیں تو کلمے میں چھے نا لا الہ حضور صرف کلمات طیبات لا پڑے ہے باقی حضور دی ساری زندگی آپ دے زبان اقدس تے لفظ لا آیا ہی نہیں جو آیا ہے جمیں دا آیا ہے جمیں منگیا سے جو منگیا سے حضور نے کسے چادر دیتی اے منگن دے گا تو حضور پہلی باری چادر اتے لئی لے کے مسجد چاہے تھے ایک صحابی عرض کردہ ہے سونے آئے چادر میں نہ نو دے چھڑ دے حضور نے اس سے ویڑے چلائی تو فرمائے لے بھائی وہ جدو لے کے ٹوریا تھے ایک صحابی ناڑو اٹھیا تو اس کیا کہا کہ یار تو چنگا نہیں کیتا اس سے کیا کیوں انہاں کیا بھی یار تینو پتا بھی یہ حضور نہ نہیں کر دیتے اجے جو نہ ہون لئیے تھوڑی دیر رہن دیتی حضور نو کتنی سونی پی لگ دی تینو چادر دی بڑی ضرورت آئی اگو بھی بھئی آج شکا اس کیا میں کیڑا اوڑا ناستے لئیا میں کر لئی جانا رکھ چھڑنی ہے تے کارا لینے وکھنا ہے جدو مران جدو دنیا تو جاما ادو کفن بڑا چھڑیا جے سے چادر دے صدقہ ساڑھا بھی بیڑا پار ہوتا توجہ ہے جناب عزیزہ نے من میرے نبی سرکار دی بارگاہ چمائی عرض کر دیئے سونیا جیڑا منہ چبا رہے ہو مینوں اے عطا فرماؤ جیڑا منہ چبایا جاندہ ہے نا منہ چبایا جاندہ ہے وہ تو ویک کے بندے انقرات محسوس ہوندی نبی علیہ السلام سرکار تشریف فرما سن تو غزوہ خیبر دے موقع تھے تو سرکار دے سامنے ایک بھجی ہوئی بکری پیش کی تھی جدو بکری حضور دے سامنے رکھی گئی تو آپ کلے نہیں سن کھاندے آپ نے دعوت دیتی کہ آؤ بھئی تسی بھی کھاؤ وہ صحابی نے مرکی توڑی تو منہ چھپا لئی نبی سرکار نے مرکی جتنے ایتھے لے آندی سرکار نے تے بکری بول کے دسیا یا رسول اللہ میں نو تناول نہ فرمایا جے میرے وچ زہر ہے توجہ ہے حضور نے مرکی تھلے رکھ دی تے فرمایا نہ کھایا جے دے زہر ہے
صحابی رسول جڑے حضور دے سامنے بیٹھے سن چبا رہے سن، چباندے رہے تے نگل گئے. جدو بیمار ہو گئے تے زہر دا اثر ہویا تو حضور فرماندے میں جو دسیا سی کہ اے دے وچ زہر ہے پھر کیوں کھائیا؟ عرض کیتی سونیا پتہ تے لگ گیا سی زہر ہے، پر اگر میں انہوں مڑ باہر کڑدا تے تہاڈی طبیعت ناگوار گزرنا، میں کہ جند جاندی تے ٹر جائے یار دی طبیعت ناگواری نہ ہو. توجہ حضرات کی کوئی نہ ایتھے معراج آوے عشق دی تے مڑ صحابی رسول بندا ہے. ایتھے گل ہی انہاں دی کہ سونیا میں کڈ دینی آئی، لیکن میں منہ چوں نہیں اس تو کڈیا کہ بندے نوں کراہت محسوس ہوندی ہے. سونیا میری جان ٹر جائے پر تواڈے طبیعت ناگوار گزرے میں گوارا نہیں سی، میں اس تو نکل گیا. خوش رسم بنا کردن بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. اے نہیں وہ لوگ میرے نبی سرکار نے اپنے منہ چوں نکالیا تے میرے نبی سرکار دے لابے دہن دی برکت دے وے یہ حضور حضرت جابر دی ہنڈیا جال دین تے ہنڈیا دے شوربے تے کھانے چی اضافہ ہو جائے. یہودی دے کوڑے کھوئے وچ ڈال دین، کھو مٹھا ہو جائے. عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی تے لار دین، پیر ٹھیک ہو جائے. حضرت معاذ دے کٹے ہوئے بازو تے لا دین تے بازو ٹھیک ہو جائے. صدیق اکبر دی ایڑی تے لا دین، زہر دا اثر کافور ہو جائے. اگر مولا علی دیاں اکھاں تے لا دین اکھاں دی بیماری ٹھیک ہو جائے. پہلیا سوچ جدے لاب دہن دی اے برکت او دے خون دی کتنی برکت ہوئے گی. عزیزان من میرے نبی سرکار نے اپنے منہ چوں نکال کے جا دیتا ہے. صحابہ کہنے نے پہلے او دا دماغ ٹھیک نہیں سی، جدو حضور دی عطا کردہ جھوٹھی برکی اس مائی نے کھا دیئے مدینے دی عقل والی عورت بن گئی. پہلے اس دا دماغ پورا ٹھیک نہیں سی، لیکن جدو حضور دا جھوٹا کھا لیا نا پھر عقلاں والی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. جدو حضور دی نظر کرم ہو جایا اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرمانے جس طرفی اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. پتہ نہیں کیڑے انداز نال حضور نے بلال ولو تکیا ہے. پھر لوگ مار دے پہنے لیکن صدقے جاواں عاشقا تیرے استقلال تو تیری بامردی تو تیری پختگی تے استقامت تو مارن والے تھک گئے نے پر بلال دی زبان تو یار دا ذکر نہیں رکیا. توجہ ہے جناب عزیزان دی وقار میرے سنگیوں میرے ساتھیوں جناب حضرت بلال دی استقامت ویکھو حضرت بلال دا کھلونا ویکھو قدمہ تے رکنا ویکھو. ساری دنیا چ بڑے بڑے عشاق ہون گے لیکن صدقے بلال تیری شان تو تینوں سرکار نال پیار دا تیرا معیار کیے. مارن والے مار دینے مارن والے مار دینے تھلے ریت گرم ہے چھاتی تے پتھر گرم ہے ادو موسم گرم ہے ہاتھ امیہ دے سلاخ گرم ہے لیکن بلال دا ہی کوئی عقیدہ ہے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بات ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں اے عشقی تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے
اصل اعلی حضرت دی گل نو سمجھنے واسطے بھی تھوڑا نالج چاہیے. اعلی حضرت فرماتے نے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. وہ بڑے سستی جان چھٹ گئی ہے اے عشق تیرے صدقے. کیونکہ جنوں عشق دی آگ لگی ہے ان جہنم دی نہیں لگدی. اس آگ دی یہ شان ہے. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ نے سلسلہ نقش بندیہ دے. آپ فرماندے ہیں جدو عاشق جہنم دے قریب تو گزرے گا تو جہنم دی آگ رب دی بارگاہ چرز کرے گی یا اللہ یہ تے کول کی ہے جیڑا میری آگ نو ٹھنڈیاں کیتی جاندا ہے. تو اللہ فرمان گے اے دوزخ دی آگ اس ابد خاص دے سینے چ عشق دی آگ بڑی ہوئی ہے. اور عشق دی آگ دی شان ہے کہ جن دے اندر لگ جائے انہوں اور نہیں لگتی. میرے اعلیٰ حضرت اس جگہ تے بولے نے اور فرماندے نے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. گرامی قدر احباب میں عرضے کرتا پیا جناب دی خدمت کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے اس مرتبے تے عشق دے اندر کہ میرے نبی سرکار ایک مرتبہ رمضان دے اندر روزہ رکھ رہے سن. آسی آنے نا روزہ رکھنا. حضور روزہ پہ رکھ دے سن سحری تناول فرما رہے سن سحری. تو حضرت بلال آئے اور عرض کیتی یا رسول اللہ سحری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے. توجہ ہے نبی سرکار اینج بیٹھے سن آپ نے نظر سامنے اٹھائی ہے تے نظر جھکا کے مڑ کھانا شروع کر دیتا ہے. جو تناول فرما رہے سن وہ تناول فرمان لگ. حضرت بلال نے ویکھیا بے میں عرض بھی کیتی ہے بسیری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے حضور پھر تناول فرما رہے ہیں. تو حضرت بلال عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ مینو اللہ دی قسم ہے سحری دا ٹائم ہو گیا جے ختم ہو گیا ہے. آقا ہن بس کر دیو ٹائم ختم ہو گیا ہے ٹائم ہو گیا ہے. حضور نے دوجی باری مڑ نظر اٹھا کے سامنے تکیا تے ایتھے جڑی برکی آئی نا لکما ان تھلے رکھ دیتے. یا رسول اللہ جدو پہلی باری بلال عرض کیتی ہے کہ سحری دا ٹائم ہو گیا ہے تو تسی تناول فرماندے رہے ہو دوجی باری تساں بند کر دیتا ہے فرق کی پیا ہے. حضور فرماندن جدو پہلی باری بلال آکھیا ہے نا کہ سحری دا ٹائم ہو گیا ہے تو بلال آکھیا اندازے نال میں نظر اٹھا کے اوتھوں ویکھیا جتھوں سورج اگدا ہے اجے اوتھے نہیں سی آیا جتھے سحری دا ٹائم ختم ہوندہ ہے. جے پیچھے سی تو میں اس تو تناول کردہ رہا لیکن جدو دوجی باری بلال آکھیا نا سونیا مینو اللہ دی قسم ہے ٹائم ہو گیا ہے تے سورج اجے بھی ہاں پیچھے رب فرمایا فرشتیو ہن بلال نے قسم اٹھائی ہے پاویں ٹائم نہیں ہویا انہوں اوتھے لے آؤ جتھے ساری دا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. توجہ حضرات کے کوئی نا گل سمجھو پیارے ہو جیدہ بلال ایڈی شان آڑا ہے جی جیدہ بلال ایڈی شان آڑا ہے بلال دے آقا دا کیا مقام ہوئے گا. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ادائے دیدی سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھ دے رہنا نماز تھی تیری اور ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی. ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی. اور حضرت اقبال نے اینڈ کر دیتا ہے فرماندے نے اقبال کس کے عشق کا
عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ عزیزان من میرے نبی سرکار فرما دے جدو پہلی باری بلال گل کیتی ہے تے ایتھے ایک جملہ سماعت کر لو، سورج دا چلنا تقدیر الہی ہے۔ سورج دا چلنا تقدیر ہے، اے کوئی ایویں نہیں بھائی ایدو ان چل دے تے این ٹر جائے تے جدا دل کرے ہو کے پیچھے نو کر سکتا ہے، اینج نہیں ہوندا۔ اے تقدیر الہی ہے، اور اللہ قرآن کہہ رہے تقدیر، اللہ دا قرآن کہہ رہے۔ سورہ یاسین میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج دا چلنا تقدیر ہے، لیکن جدو بلال نے قسم اٹھائیے اللہ بلال دی قسم تے تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس سے نو میرے نبی پاک سرکار نے اپنی حدیث بیان کر کے فرمایا میرے کچھ امتی ایسے جنہ دے بال بکھرے تے ایویں حالت فقیرانہ ہونی ہے، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ قسم اٹھا دین تے اللہ انہاں دی قسم نو پوریاں کر چھڑدا ہے۔ اللہ تقدیر بدل چھڑدا ہے پر انہاں دی گل پوری کر چھڑدا ہے۔ عزیزان من اے میرے نبی علیہ السلام دیو جلیل القدر صحابہ نے، اے او عاشق رسول نے جنہاں نے دنیا نو دسیا ہے کہ نبی سرکار نال وفا دا طریقہ کیا ہے۔ عزیزان من میرے نبی سرکار فرما دیں جدو پہلی باری میں نظر اٹھائیے ایتھو ایک مسئلہ یہ بھی یاد کر لو کہ حضور مدینے بے کے تک کتھو تک سکدے۔ یہ تو ایک مسئلہ بھی دینے جو بیٹھے تھے حضور اپنے حجرے چوندے لیکن تقدے اتھو نے جی تو سورج نکل دے۔ اس نو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بیان فرمایا، بریلی والے سرکار بڑی کمال دی گل کر دے نہیں، میری سرکار فرما دے نہیں، اے بریلی والیاں دا کلام قرآن تے حدیث دا ترجمہ ہوندہ ہے، اس تو ان پکا لیا کرو، کیونکہ اعلیٰ حضرت دا کوئی شعر بھی قرآن تے حدیث دے ترجمے تو بغیر نہیں ہوندہ، وہ کسی قرآن دی آیت دا یا حضور دی حدیث دا مفہوم ہوندہ ہے جڑا اعلیٰ حضرت دا شعر۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش تک ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ یا نہیں۔ واہ بھائی واہ، ٹائم تو بڑا ہو گیا ہے، توجہ ہے، آخری گل کر رہا میں اور اس تو بعد دعا ہو جانی۔ رج گیا میں، تسی بھی رج جاؤ۔ یہ گل بھی ایڈی نکی نہیں ہونی، بابا لمبی ہو گئی، ہاں ایڈی ٹھو نہیں مکنی، اس تو دسیا بھی ہے تھوڑی جی لیکن ذرا لمبے ہو گئے، گھبرانا نہ، لیکن آخری گل میرے نبی سرکار دی بارگاہ ساری مخلوق آئے گی، اور ایتھے ایک جملہ سن لو، حضور فرما دے انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر، یوم قیامت جھنڈا میرے ہاتھ سے چھوڑا ہے۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، بیلیاں اے جڑا تسی بنائی پھر دے ہو نا جھنڈا آئی دے جھنڈا حضور کو ہونا جے، تے اس سے تو سنی حضور دے لاندے بھی نہیں تے حضور دے چاندے بھی نہیں، کیوں قیامت والے دن سائیں دے جھنڈے دے ہیٹ کھلونا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی ولا فخر، اور جھنڈا قیامت والے دن میرے ہاتھ سے چھوڑا ہے۔ اللہ دے فضل کمنا حضور دے جھنڈے تھلے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھی کھلوتے ہوں گے، انہاں دیاں امتاں بھی کھلوتیاں ہوں گے۔ عزیزان من بڑی توجہ فرمائیے، ساری مخلوق حضور دے جھنڈے تھلے
حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوے گی تے عرض کرے گی یا رسول اللہ اسی حاضر ہو گئے ہاں اللہ کو معافی لے دے حضور فرما دے اللہ مینوں حمدیہ کلمات الہام فرمائے گا یعنی اللہ نبی سرکار نو جاچ دسنی ہے بسونیا ہن انج کر کے میرے کو مانگ اللہ مینوں حمدیہ کلمات الہام فرمائے گا پھر میں اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو کے اللہ دی حمد کراں گا میرے نبی سرکار فرما دے جدوں میں سجدہ ریز ہو کے اللہ سونے دی حمد کراں گا تے میرا اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وسل تعطا واشفع تشفع اے سونیا سارے اٹھا کے منگو جو منگو گی عطا فرمایا جائے گا اللہ اکبر انہوں دا میں نہ لے کے اس تو پڑھنا کہ شاہ جی ہوراں دی روح نو اسالے ثواب ہو جائے گا اے پڑھتے ہوندے ہیں یہ سرکہ نہیں کردا میں جدو بھی کسی خطیب دا پڑھیا ہوا شعر پڑھا تو میں انہوں دا نام لینا تاکہ انہوں نے ثواب بھی ملے تو انہوں دی یاد بھی محفل تازہ ہو جائے انجدہ تے میرے تو نہیں پڑھیندا میں جویں دا پڑھنا انجدہ ہو سکتا ہے میرے تو پچھلیاں تو نہ پڑھی ہوئے یہ اپنی اپنی ونڈ ہوندی عزیزان من ساری کائنات حضور دی بارگاہ وچ حضور خدا دی بارگاہ وچ بات ہی سمجھ آئی ساری مخلوق دے درمیان تے خدا دے درمیان حضور وسیلہ ہو گئی گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہو میں آیا سرکار کہیں گے سارے سجدے میں ہوگا اور کھل جائے گی زلفیں منظر تکیا جی یعنی حضور دا سارا سجدے میں چوے گا تے زلفاں واللیل دیاں اور حضور دا چہرہ زلفاں چھپیا ہوئے گا تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک سونے ایک واری مکھڑا بکھا اللہ اکبر کبیرہ سارے سجدے میں ہوگا اور کھل جائے گی زلفیں گناہگار کی بخشش پہ وہ اصرار کریں گے اللہ دے پاک نبی سجدہ رے دون گے اللہ دے نبی عز کرن گے یا اللہ دولت بڑی ڈاڈی ہے اللہ فرمان گے کملی والے سونے محبوب یہ تو سخت تیرے منکر کے لیے فتق اللہ التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين یہ دعا سخت تیرے منکر کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے
ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. حضرات توجہ فرمائیے. اللہ فرمائے گا محبوب سونیا جنہ دے دل وچ ایک جوں دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے نا انہاں نوں جہنم وچوں کڈ دیو. اللہ حضور نو حکم فرمان کے سونیا تسی کڈواؤ. یہ مطلب محدثین فرماندے یہ ہے کہ اللہ حضور نو فرما رہے ہیں کہ محبوبہ تسی کڈواؤ تاکہ جیڑے نکلن انہوں نے پتہ لگ جائے کہ آپ پہ نہیں نکلے انہاں سونیاں کڈوایا ہے تو انہوں نکل کے جنت پہ جانے. جی سمجھ آگی نا گل دی. جیڑا بندہ تھانے چھڑائے وہ کول کھڑا ہوئے نا جس لئے یا بندے نے پتا ہو براتی پولیس آنے بڑے لتر مارنے تو اتو کو بندہ آ جائے تو آکے یار چھاڑ دے ساڑھا اپنا بندہ ہے تو جیڑا کڈال ہے اس لئے وہ کڈا پیارا لگتا ہے. یہ صرف وہ بندہ ہی جان دے جیڑا یہ سیچویشن ہی چو گزریا ہے. دنیا نہیں پتا لگ سکتا وہ بندہ اس وڑے کڈا پیارا لگتا ہے جیڑا اتو آکے تھانے دار نو آکے چھاڑ دیا تو بندہ دوزخ جہنم دی آکے جکڑیا کھڑا ہوئے تو اتو حضور آکے آکھر چھاڑ دیو تو موڑ اگلے ہو میں مان لین تو موڑ منن بھی ہیں جب ساری فیل ہی پاڑ چھڑ اور چھڑ دے ہوئے اور پچھلے اندے ڈیلیٹ کرو تین جان دیو کہ انہاں نہ ہی نہیں لینا اور نو میں کڑی کھول چھڑی وہ سائیں جو آگئے. حضرت سلطان باہو سلطان العارفین بولے کہ آپ فرما دینے نال شفاعت سری بریان میں تے بچسی عالم سارا او بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایوی گینا بارا ہو حد بے حدی درود نبی دے تے جس دائے پسارا میں قربان انہاں تو باہو تے جنہ ملیا نبی سہارا دعا فرمائیے کہ یوم حشر یوم قبر اور ایس دنیا دے اندر ساڑھا سہارا حضور ہی ہو. یوم حشر حضور نال محشور ہوئیے حضور سے آن لین یا گندے مندے جمیں دے بھی آ گئے نے اللہ سونے آئے ہین میرے ہی. عزیزان من میرے نبی سرکار فرما دیں اترونہا شفاعتی للمتقین ولیکنہا للمذنبین الخطائین. حضور فرما دیں تسی کیا سمجھ دیو کہ میں نیکاں دی معافی کروانی نیک تے عملہ نال لنگ جان کے جڑے گناہگار ہوئے وہ محمد عربی دی شفاعت نال پار ہو. عزیزان من شفاعت تے بھروسہ اور امید رکھو اور عبادت تے یقین رکھو. اپنے رب دی عبادت کی نبی سرکار دے دس سے ہوئے طریقیاں دے مطابق چلو. میرے نبی سرکار جدو روندے سن تو حضرت اما عائشہ فرمانا یا رسول اللہ تو انتے اللہ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ نے تو اڈے صدقے دنیا نے معاف کرنا ہے تسی کیوں روندے ہو؟ تو حضور فرماندے نے اس گل تے افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اس گل تے بھی اللہ دا شکر گزار نہ ہواں پھر. تو عزیزان من جڑیاں اللہ نے سان نعمتاں دتیاں نے نہ تے سان اللہ دا شکر گزار ہونا چاہیے. انسان بنایا ہے نبی دا امتی بنایا ہے پھر عذاب دیتے نے پھر ساڑا میدہ اکھاں ہر چیز جو سان خالق نے ٹھیک چیزاں عطا کی دیا اس ساریاں چیزاں دی عطا ہوتے سانو اپنے رب دا شکر گزار ہونا چاہیے. انہاں بندیاں دی طرح جیلاں دی طرح نہیں ہونا چاہیے جڑے سڑکاں تے کھلو کے بیبیاں بندے پیان دے ہوندے میرا جسم تے میری مرضی. اے ہن جڑی نویں پود آئی ہے نا وہ اوتھے لاہور کتے کھلو کے کڑیاں آندیاں نے میرا جسم
میری مرضی انہاں نوں دسیا کرو اے بندہ مومن وہ ہوندا ہے جسم ہوندا ہوندا ہے تے مرضی او دے رب دی ہوندی ہے بندہ مومن انج نہیں آندا میرا جسم تے میری مرضی او چھبل ہوندے نے جڑے انج آندے بندہ مومن دا عقیدہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میری ہر چیز میرے یار حوالے تیرے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ توفیق عمل عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ دو شعر آندے نہیں منڈے سنا کچھ اشعار تھوڑے سامنے میں پیش کراں گا تے ذرا ذوق